اعلان کرنا کہ کسی ماں دے پتر نو ضرورت ہے تے ہن بخاری یا مسلم لیاؤ تے میرے نال کو ماں دا پتر ذرا بات کر کے تے دس دے، میں تے اللہ دی توفیق نال اپنے مد مقابل کسی نے سمجھے۔ میرا ایک زندگی دا ریکارڈ ہے، نثار قانونی پوری قانونی میرے نام کی کیتا جی، کی بنایا انہاں لوگاں نے جڑے میرے بارے کہہ رہے سن۔ اب بات سن رہے سو بھی شیر سنان گے، میں شیر پڑھنا، میں تو اتوں تک پہنچن والا جتوں تک تھوڑی جد پشت بھی نہیں پہنچی۔ بات میری یاد رکھ، سمجھ کے سوچ کے بات کرو، مت ایسی بات کرو میں علماء کرام دا حدود اربا سمجھنا، میرے نال چل کے 2 قدم تک بھی نہیں چل سکتے اور بیٹھ جاؤ گے اور فارغ ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا، میرا ایک زندگی دا دور گزرے ہے، میں مسلک منوایا ہے اور دلائل نال منوایا ہے، میں کچیاں پلیاں باتاں نہیں سمجھدا۔ ہن تسی دیکھو ادھر میرے حال کوئی مولوی ایسا ہے کیوں جی جیڑا 7 نمازاں پڑھتا ہو؟ کیوں بھائی بول دے نہیں؟ کوئی مولوی ہے نہیں؟ مولویاں دی گل کرنا، تھی تو 7 تو بھی بہتیاں پڑھ دو، میں مولویاں دی گل۔ یہ آج بھی یہ بات ہے، اے دیکھو اے کی ہے، مینو اس کتاب اتارن والے کی قسم میں 7 نمازاں پڑھنا اور عرصہ دراز کو پڑھنا، میرا یہی کرنا۔ پھر اس تو بھی ود کو مولوی جمعے جا سویر کی مانگ دے کہ جی صبح دی فجر دی اذان ایتھوں میں فون دینا کسے بندے نے، گجرا والے جی فون کر کے پوچھو، اگر کوئی کہے کہ عبداللہ نثار نہیں اذان دینا فجر دی، میرے اصلے دی فرق ہے، بات کری شیخیاں مت مارو، شیخیاں مارو، تو انہوں پتہ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے اس معاملے میرے تو اگے نہ بولے جاؤ، بات مت کر۔ سنیے، ایس سرزمین نال، ایس ادارے نال منو دلی محبت، میرے ہم نام میرے شیخ جو اپنی مثال آپ سن مولانا محمد عبداللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ، جس جگہ تے آرام کر رہے نے اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، میں انہوں نے قدمہ جو بیٹھا اس ادارے میں مولانا عبداللہ امجد شدوی رحمہ اللہ تعالی وہ میرے استاد ہیں، مولانا محمد اسحاق پیدا بھی نہیں ہوتے، مولانا محمد اسحاق وہ بھی میرے استاد نے۔ اس واسطے میں جو کیا ہے وہ لوگوں کر کے بکھایا، وہ الٹ نہیں کیتا۔ دیکھو ارشاد باری تعالی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس چیز کی پیروی کرو جی آسمان تو اتری ہے۔ قرآن جیڑا لفظ قرآن واسطے آیا ہے
وہ ہوئی لفظ رسول واسطے آیا. آپ دا منصب اور آپ دا مقام اور مرتبہ دیکھیے. قرآن واسطے لفظ آیا اتبعوا، رسول اللہ واسطے لفظ آیا فاتبعوا. ایک ہوندا اطاعت، ایک ہوندی ہے اتباع. اطاعت دا تعلق ہے زبان نال. کیوں شیخ مجید صاحب جدوں میں بول جا من دس دیو. اطاعت دا تعلق ہے زبان نال اور اتباع دا تعلق ہے فعل نال. کیا کہ میرے رسول دی تسا اطاعت کرنی. تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بدحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا. جب تک یہ دی مسلمانوں کا حفظ جان تھا. یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں جب تک یہ دی مسلمانوں کا حفظ جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دروان تھا. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ دی اطاعت کرنی ہے اور رسول دی اطاعت کرنی ہے. جو رب فرمان وہ مننا ہے اور جو رسول فرمان اس کو مننا ہے. پھر من کے اپنے عمل چ لیا. جو آپ کی زبان چو نکلے ان تسلیم کرنا یہ اطاعت رسول ہے، اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ اتباع رسول ہے. اس واسطے کیا آسمان کو نازل شدہ کتاب وہ واسطے لفظ آیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. پھر رسول اللہ کو کہلوایا گیا فاتبعونی، میرے قدماں دے قدم رکھو. میرے پیچھے ٹرنا میرے قدماں دے نشانات دیکھ کے نہ دائیں نہ بائیں نہ سجے نہ کھبے نہ پیچھا مڑ کے ویکھنا ہے. فتبعوا میرے قدماں دے قدم رکھنے نے. ہن تسی غور کرو قرآن واسطے لفظ آیا اتبعوا اور رسول واسطے لفظ آیا فتبعوا. دونوں واسطے لفظ ایک ہے. کی معنی کہ اگر کتاب دی شکل وچ اے کتاب ہے، اگر کتاب دے سائز وچ کتاب دی شکل وچ قرآن دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں جڑا مدارس دے اندر مساجد دے اندر ہے، کتابی شکل وچ کتاب دے روپ وچ قرآن دیکھنا چاہتے ہوتے یہ دیکھ لو. اور اگر مکہ معظمہ تے مدینہ طیبہ دیاں گلیاں بازاراں وچ چلدا پھردا قرآن دیکھنا تے محمد نو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے یہ دوویں چیزاں یہ میری وراثت ہے. ذرا غور فرماؤ میری وراثت ہے. نبی دی وراثت دا وارث میں کسے نو نبی دی وراثت دا وارث نہیں بن دیا. نبی دی وراثت بینک بیلنس نہیں، نبی دی وراثت سونا تے چاندی نہیں، نبی دی وراثت زمین تے مکان نہیں. نبی دی وراثت کیا ہے جو آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین. میں تو دو چیزیں دے کے جا رہا یہ میری وراثت ہے. وہ دو چیزاں اللہ دی کتاب، دوسری اصلی تفسیر حدیث جو رسول کی زبان کو نکلی ہے. یہ دوویں چیزاں وراثت نے. اور میں اپنے نبی نو اپنا روحانی باپ ماننا. نبی دیاں بیویاں امت دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں میریاں ماواں نے تے نبی میرا روحانی بولو گنگو کی کرنے ہو. نبی میرا روحانی باپ ہے. پھر نبی دیاں بیویاں میریاں ماواں نے تو نبی نے آپ اعلان کیتا ہے کہ ترکت فیکم ترکا. لفظ ترکا کی معنی ہے دا کی سمجھا ہے
اور کی جانیا وے ترکہ وراثت نو کہتے ہیں، ترکہ وراثت ہے، نبی دا ترکہ، نبی دا ورثہ، نبی دی وراثت کی ہے؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزاں میرا ترک ہے اور میری وراثت ہے، قرآن نبی دا ترک ہے، حدیث نبی دا ترک ہے، اور دوویں چیزاں وہ میری نے، نبی دی وراثت دا وارث میں ہاں، اور میں پاکستان نے پوری دنیا تے کسی نو نبی دا وارث نہیں بن دیا گا، کیونکہ نبی میرا روحانی باپ ہے، جنہیں اپنی نسل چو اپنی جنس چو کر چھڑیا ہے، کیوں جی انہوں نے تعلق کی ہے، انہوں نے نبی نال واسطہ کی ہے۔ دیکھو آپ کی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری، رسول اللہ دی وراثت وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری۔ آخری صحابی جہاں نام ابو طفیل ہے، یہ فوت ہویا 110 ہجری۔ میرے ال ڈریا نہ ویکھو، اللہ دا واسطہ جی میں زیادہ دیر نہیں، میں صرف تردی بات کرنی ہے، کیوں شیخ مدنی صاحب؟ نبی دی وفات ہوئی ہے 11 ہجری، آخری صحابی ابو طفیل فوت ہویا 110 ہجری، تابعین دا دور ہے 180 تک، تبا تابعین دا دور ہے 220 تک، 220 تے فل سٹاپ لگتا ہے، 220 یہ فل سٹاپ لگا، جڑا آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب تو بہترین زمانہ میرا ہے، پھر وہ دے بعد دا زمانہ، پھر وہ دے بعد دا زمانہ، ایک کدوں تک ہے 220 تک۔ ایڈا کرنی دا لفظ ہے، کرنی پہلے نمبر تے کاف، صدیق دے آخر وچ کاف ہے پہلا نمبر، کرنی دا دوسرا حرف رائے، عمر دا آخری رائے، اے دوسرا نمبر، کرنی دے وچ تیسرا حرف نون ہے، عثمان دے آخری حرف نون ہے، اور کرنی دے آخر وچ یا ہے، تے علی دے آخر وچ یا ہے۔ خلفائے راشدین رسول اللہ نے نال ملا کے کیا ہے کہ خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہن کوئی آدمی یہ کہے کہ میں مقلد ہوں، مقلد کا کی معنی؟ مقلد کا معنی بیوقوف۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، مقلد بڑھن نالوں بہتر ہے کہ چوہے مار گولیاں کھا کے مر جائے۔ میں متبع رسول ہوں، میں مطیع رسول ہوں، اور ایک آدمی کہتا ہے میں مقلد ہوں۔ میرے ساتھیوں سنو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنہوں مل ماری ہے بساڑا صدائی ہو، اگر جے تو اڈا ہوندا تے پھر حنفی نہ ہوندے، پھر حنفی نہ کہلاندے، پھر نعمانی کہلاندے۔ امام صاحب کا نام کی ہے جو مولانا سردار صاحب نعمان ہے نا، پھر کہلاندے نعمانی، حنفی نہ کہلاندے۔ حنیفہ انہاں دی بیٹی ہے، اوے بیٹی دے نام تے مذہب چلانا ہے اولوا، کدے زنانیاں دے نام تے بھی مذہب چلے، اپنی عقل دے افسوس کر۔ انہاں دا نام نعمان ہے، لیکن انہاں کی کیا؟ اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی۔ ادھر میرا تھی دیکھو، تھوڑی سمجھ شریف سے وچ کچھ ہے ہوندی ہے کہ نہیں؟ آخو نہیں ہوتی۔ اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی، فما یصح من حدیث النبی،
اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی. امام صاحب کہہ رہے ہیں تقلید مت کرو. کتنے پھرنا ہے؟ میں مقلد ہوں. تقلید کدی عقل مندی آ. اگے دوسرے نمبر تے کون نے؟ امام مالک جو مدینے دی مسجد ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنہ ریاض الجنہ سے بیٹھ کے موطا پڑھایا ہے کتاب، اور بات کرتے تھے کہتے قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے دا فرمان ہے. امام مالک ساری زندگی حد حرم وچ مدینے دی حد وچ پیشاب نہیں کیتا، انہاں کو احترام ہے. اور پوری زندگی امام مالک مدینے دی سرزمین وچ پیری جُتی نہیں پائی. کیوں کہ میرا رسول مدینے دیا گلیاں بازاراں وچ پھردا رہا جُتی پاؤن نال کتے ادب وچ فرق نہ آ جائے. کیوں جی امام مالک یہ فتویٰ ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ مردود علیہ الا رسول اللہ. امام مالک کی بات زبان نہ سن لو. ما من احد الا وهو ماخوذ من کلامہ مردود علیہ الا رسول اللہ. امام مالک کردے نے فرما رہے نے کوئی بات کرنے والا بات کردا ہے وہی بات تے غور کیتا جائے گا. اگر وہی بات رسول دی بات نال ملے تے مننا گے، ورنہ اس دی بات نو مردود چھڑاواں گے. جی امام ابو حنیفہ بھی گئے اپنے موقف تے قائم رہے. امام مالک بھی انہاں بھی اپنا موقف دسیا میں مقلد نہیں. اگے تیسرے نمبر تے ہائے ہائے آپ فرما رہے نے قل ھذہ سبیلی، اے میری راہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے. ایسا رسول اللہ نے لکیر کی ہے. ویکھو پھر ادھر 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 اتنے انگلی رکھی ہے. فرمایا ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے. مدینے نو جا رہی ہے، ایتھوں سیدھی ڈائریکٹ مدینے جا رہی ہے. مینوں کہے تو جب جان دی لوڑ کیا ہے. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دینا اللہ بصیرت اللہ وجہ البصیرت. عقل مند بندہ مقلد نہیں بن سکتا. مقلد وہ بنتا ہے جب بیوقوف. ہوں تھی دیکھو نا، میں اہل حدیث اہل حدیث اہل دا لفظ قرآن جو بخانا، حدیث دا لفظ قرآن جو بخانا، اہل تے حدیث دوویں لفظ حدیث جو بخانا. ہوں بخانا ہنے منٹ تو پہلا کوئی بندہ پورے شہر چ کل میں اتنے رہنا مینوں قرآن حدیث چوں لفظ بریلوی بخا دے، میرے اصل چ فرق ہے جو میں منہ منگیا نام نہ دیا. بریلوی کا کی مانا ہے؟ کہیں بریلوی ہونے میں پوچھا میں بریلوی ہونے کی مانا ہے؟ وہ میرے ویکھیا تھا میں مینوں دس بھی بریلوی کیوں کہتے. میں حدیث ہاں، اے قرآن ہے اور اے دی تفسیر ہے. بریلوی کی ہوں سمجھ گیا ہے. میں کہ بریلوی بیوقوف نوں کہتے. عقل مند بریلوی بن سکتا ہے؟ اتنے کی کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اذا قلت قولا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولوی صدہ یاد رکھنا ہے، امام شافعی. اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا
فلا تقلدونی. او مولوی اتوں تک تو کتے پہنچنا ہے اے پھڑ مار دے اذا قلت قولا وقال النبی خلاف قولی فما یصح من حدیث النبی اولا فلا تقلدونی. امام احمد بن حنبل کی کہہ رہے ہیں لا تقلدونی لا تقلدونی ولا تقلدن مالکا ولا الاوزاعی ولا النخعی واخذ الاحکام من حیث اخذوا من الکتاب والسنہ. آئے قربان ہوئے ایمان کتنے صاف نے اور کس طرح بات کر رہے ہیں. عبد القادر جیلانی کا نام مشہور ہے کھان پین نو پاک پری دے تون بنا نو جمعہ انہوں نے بات سن دے ہو پیر عبد القادر جیلانی دیکھو کیسا دور ہے. فرماتے ہیں اجعل الکتاب والسنہ امامہ کا اجعل الکتاب والسنہ تا امامہ کا قرآن تے حدیث نو امام بڑھاؤ کیوں جی اجعل الکتاب والسنہ امامہ کا وانظر فیہما. ایک پروگرام میرا آیا ہے نیٹ ویکھے پوری دنیا پھیلیا پوری دنیا دعا نہیں پڑھیا پوری دنیا وچ کیڑا ہوا کیڑا استنجا کرنا نہیں پڑھیا شیخو پورے دا شیخو پورے دا شیخو پورے دا کوئی دے ہاں جواب ملو پوری دنیا کیوں جی میں کہا پڑھیا کوئی دے ہاں جواب ہے اور نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے میں عمل نہ ثابت کرتا ہے عمل نہ میرے کراچی تو ایک دن فون آیا انہاں کہا جی جو حوالہ چاہیے ایتھے مجلس لگی ہے ایتھے انعام آندھنے پہ نہ دیا گے تو تُرہا ایک حوالہ دیتا ہے وہ حوالہ دا سکتے ہو میں کہا 1 منٹ تو پہلا اندر ساڑھے جسم چ روح پہ گئی ہے میں کہا اپنا نمبر دے وہ نمبر دیتا میں کہا تیرے موبائل تے اے کتاب دا اتلا صفحہ مصنف دا نام حوالہ میں کہا نوٹ کر کے انہیں اکھان سامنے نو پڑھا اے کتاب قرآن حکیم میرا ورثہ اور اے حدیث میرا ورثہ انہاں دوواں کو نقص کٹ کے بکھائے جی میں نبی بے عیب ہے میرا مسلک بھی بے عیب ہے تو امام صاحب کہہ رہے ہیں حالا عمری و زمانے امام صاحب کدوں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری پیدا ہوئے کتھے بغداد کوفے پیدا ہوئے نے کوفے سن 80 ہجری فوت کتھے ہوئے نے 150 کیڑی جگہ بغداد وچ بغداد دے جیل چوں امام ابو حنیفہ دی 4 پائی جنازے دی جیل چوں کیوں حکومت وقت کہتے ہیں کہ توانوں عہدہ دینا ہے عہدہ دینا ہے انہاں کہا میں عہدہ لینا نہیں انہاں کہا عہدہ دینا ہے ہندہ حاج دا مولوی روندے مولوی پڑھے نو پر آگے دے چپڑی جی نک ڈوب کے مر جاؤ اس گلوں زندگی نو موت بہتر ہے یہ مقابلہ ہو رہا ہے مولوی کیڑا مولوی کیڑا چھڑو برا کوئی بھی نہیں کوئی گل ہی نہیں اسی کی سمجھنے اور میں یہ ہو جی ساریاں صدارتاں وزارتاں مصطفیٰ دے پیران دی جوتی تو قربان کر دیا مینوں کی ضرورت پیدا ہوئے سن 80 ہجری کوفے پیدا ہوئے اور بغداد 150 فوت ہوئے نے جنازے دی 4 پائی جیل چ نکلی امام مالک سن 90 پیدا ہوئے اور 179 فوت ہوئے مدینے پیدا ہوئے اور مدینے فوت ہوئے امام شافعی 150 پیدا ہوئے، 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 150 پیدا ہوئے،
اور 204 فوت ہوئے مصر کا شہر غزہ امام شافعی وہ پیدا ہوئے اور مصر شہر میں فوت ہوئے امام احمد بن حنبل 164 پیدا ہوئے 241 میں فوت ہوئے بغداد سے پیدا ہوئے بغداد سے فوت ہوئے اور میں ایک ایک بات پڑھ کے لوگوں نے ذہن نشین کروا یہ کون نے لوگ جڑے قرآن و سنت دے عمل نے جنہ اپنا مشن لوگوں نے سامنے پیش کیتا ہے کسی سائڈ تو بھی نہیں اس واسطے میرے بھائی یہ ساری وراثت ہے اسی اس بات پہ جنی بھی خوشی محسوس کریے کم ہے اور رب العالمین نے اپنے رسول دی معرفت یہ سانو قرآن جیسی دولت اور حدیث جیسی دولت نال نوازیا ہے اس واسطے یہ مد مقابل کوئی دوسرا کہ نہ یہ چیزاں ایتھوں مل گیا اے مدارس قرآن دی تفسیر ایتھوں ملے گی حدیث اس جگہ تو ملے گی ایتھے وراثت تقسیم ہوتی ہے کسی جگہ تے بھی نہیں کوئی کہے بلو فلا جگہ تو اور پھر ایک اور بات دس دیا آج تو بعد یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں امام مالک دی کتاب ہے کیڑی یعنی امام مالک نے کیڑی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک دی کتاب ہے موطا شیخ مدنی صاحب امام مالک دی کتاب ہے موطا امام شافعی دی کتاب الام امام احمد بن حنبل دی کتاب مسند امام احمد سمجھ آئی امام مالک دی کتاب موطا امام مالک امام شافعی دی کتاب الام اور امام احمد بن حنبل جی مسند امام احمد لو یاد رکھو دار قرآن پڑھنا آیا ہے قرآن ہے اے دیکھو لو پوری دنیا دے لوگوں نے چیلنج پوری دنیا امام صاحب دے ہاتھ دی کتاب وفا دے امام صاحب دے ہاتھ دی کتاب کیا جی وخا سکتے ہو امام صاحب دی کتاب وخا سکتا کوئی مولویوں نے پوچھو کیڑی کتاب لکھی ہے نا جیڑی کتاب بھی ہے فقہ دی وہ دا مؤلف وہ دا مصنف وہ سامنے نظر آئے گا لیکن امام صاحب نے اپنے ہاتھ نال کتاب کیوں نہیں لکھی کہ میری کتاب تے کہ میرا مدد جاری نہ کر دیں میرے ساتھیو یہ آسمان تو نازل شدہ دین ہے دین قرآن دی شکل چاہیا ہے ایک حدیث دی شکل میں آیا ہے اور یہ دو چیزاں نے جنہیں فرمایا ترکت فیکم امرین دو چیزاں دے کے جا رہے ہیں کدی گمراہ نہیں ہو گے کدی پریشان نہیں ہو گے انہاں دوانوں اپنے واسطے مشعل راہ بنانا ہے کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ دی کتاب اور ایک میری سنت یہ دوویں چیزاں پوری دنیا واسطے روشنی دا مینار دے قرآن دے 30 پارے اور رسول دی 23 سالہ زندگی یہ ساڑی وراثت ہے اہل حدیث دی وراثت ہے ساڑا ورثہ ہے اس سن جائیداد وچ ملیا ہے اس واسطے ٹھنڈے دل نال میں کچھ نہیں کہتا میرے پراؤ بڑے پیار نال تے محبت نال گزارش کراں گا اے دیکھو ایک مسئلہ وضو ہے وضو کرنا ہے صرف ایک وضو دے مسئلے رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے ایک وری دو وری تین وری
ہاتھ دھو لیا 3 باری ہوں وضو کرنا اس طرح ویکھو ادھا پانی منہ ادھا نک ادھا ایک باری 2 باری 3 باری یہ رسول دی اتباع وضو کرنے دا طریقہ رسول نے دسیا اوڑا ہی نا اطاعت رسول انہوں عملی جامہ پہنانا اتباع رسول نہ یعنی عمل شکل دینی ہے جو منہ جو نکلی ہے بات آپ نے جو فرماتا ہے انہوں نے اپنے عمل چلے ہونا ہے وضو کر لگے بسم اللہ پڑھی وضو کیتا ہے سنت کے مطابق اور وضو کر کے اے جڑا کرنا ہے نا اے کئی ویکھے بندے اے جڑا ہوں وضو کر لیا ہوں کلمہ پڑھیا شہادت ادھر میرے ویکھو ایڈی دور جا کے پیروں پڑھو مانس عملی طور پہ کیوں جی عملی طور پہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین پھر کیا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین میری نماز صلاتی نسکی میری قربانی محیایا میری زندگی اگے ومماتی نا میری زندگی میری پھر بھی زندگی اے سمجھے جی الو محیایا میری زندگی ومماتی اے ہائے اے ہی میں بات کرنا جنہوں ہتھی دفن کر لئیے انہوں زندہ نہیں سمجھی دا میرے دوستو اور جنہوں شیخ مدنی صاحب ہتھی دفن کر دیئے پھر انہوں زندہ نہیں سمجھی دا کسے جیوندے جاگ دے مولوی دا دل کر دا بھی میں قبر جی ٹوٹ جاؤں کر دا کہ مولوی دا بڑاؤ پروگرام دے خرچہ دینا میں بہترین بڑھانے والی قبر وجلا مگے سنگے مرمر خرچہ پہنو جمع کروانا اور وہ دے تھلے پاؤں روم تاکہ انہوں ہٹوں یعنی چوبے نہ کچھ ہے تے 8 پیر رہے گا جیوندہ جاگدہ تے جے نکل آیا باہر جیوندہ تے تو ہی سچی یعنی یہ وقید ہے پھٹے دے پا کے گسل لگے ایتھے جیب نوں ہاتھ نوں کپڑا بدھا ہے بوجھا جاڑیا میں ایک نوں پوچھا یہ استنجا کروں دے ہو ہاں جی استنجا دے کرونا تو میں کیا وہ ہلدا نہیں فوت ہے کہ زندہ ہے جی زندہ ہے تو میں کیا ہلدا کیوں نہیں کہنے لگے نہیں جان کے کہ اس مار شرط ہے ہوں غسل دیتا ہے غسل ہوں لمحہ پہ رہا ہے وہ زندہ کدی یہو جہاں کسی بھی ویکھے وہ یہو جہ بیوقوف ہوں دے کے غسل منجی دے پا لیا چک لی منجی کلمہ شہادت وہ اتنے جان کے لمحہ پہ رہا ہلا جیوندا ہے کلمہ شہادت اگے رکھ دیتا ہے ہوں لگے نے جنازہ پڑھ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ دے درود واسطے کدے سنا واسطے اللہ دے درود واسطے مصطفیٰ دے تے دعا واسطے ایسے نا
دعا واسطے ہے جیوندے جاگدے دے کیا جی دعا واسطے ہے جیوندے جاگدے دے یہ جنازہ ہوں دفن کر دیتا جا 17 قدمہ دے آئے انہیں ہے پیچھے بندہ دوڑیا ہوتا ہے یہ کیتا ہے یہ دین آندے ہو 17 قدمہ دے ان کیوں نہیں دیندے ہوئے جیڑی لڑکی جو جوان ہے وہ دا خامد ہو گیا فوت وہ دے بعد شریعت نے کہا ہے 4 مہینے 10 دن گزار کے شادی کر سکتی ہے بولیو گنگیو کر سکتی ہے آنکھوں کر سکتی ہے یہ کیوں کر سکتی ہے رب لڑائی کروانا کیونکہ انہیں بھی ہونا ہے ہوں 4 مہینے 10 دن گزرن تو بعد نکاح ہو گیا ادھر وہ بھی آیا بھائی دروازہ کھڑکاندا ہے وہ دوویں میاں بھی بیٹھے نے بوا کھڑکیا ہے وہی دے وے کون ہے وہ کہندا ہے بھئی پتہ نہیں کہ جوان جہا بندہ ہے موٹا دادا آندھی ہے چپ رہو آن دے یہ ہن کی بنیا اوے افسوس تیری ذہنیت تے اور میرے ساتھیاں دیکھ قرآن کی کہیں دی حدیث کی کہیں دی ہے کدی آج تک سنیا بزرانی ایک کو بے خسم دو عجیب و غریب بات اس جگہ تے رب نے فرمایا عملی طور پہ وضو کر لیا ایک شان رسول دی وضو کر کے پڑھیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اجی صرف ہی پڑھیا ہے تے رب کریم نے فرمایا میری ملاقات واسطے آ رہا ہے اس واسطے یہ دلی جنت دے 8 دروازے کھول گئے یعنی 8 در جنت دے کھل گئے وضو اس انداز نہ کرنا ہے لیکن یہ وضو ہے کرنا یہ آپ نے خود نہیں کیتا یہ اپنے طور پہ آپ نہیں عادت ہوتے بلکہ جبریل دس کے گیا مصطفیٰ نو وضو اس طرح کرنا یہ جبریل نے دسیا ہونے دے بعد نماز دے اوقات نے بے اس ٹائم پڑھنی ہے فجر اس ٹائم زور اس ٹائم پھر عصر اس ٹائم یہ جڑے نماز دے اوقات نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اوقات نماز دے شیخ نماز دے اوقات اپنی مرضی نہ نہیں جبریل دس کے گیا ہے جبریل نے دسیا اور پھر جماعت کرانی اگے کھلو کے اے امانی جبرائیل اندر بیت اللہ دے قریب کھلو کے جبریل امامت کرا کے گیا مصطفیٰ دی ہر چیز رب کریم نے اپنی وحی دے ذریعے دس کے دین نو مکمل کر کے کیا الیوم اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین مکمل ہو گیا ہے اور وہ دین اسلام ہے یہ اندر رد و بدل کرنا یہ کمی زیادتی کرنا اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دینا اس واسطے میرے پراؤ میرے ساتھیوں میرے عزیزوں تسی میرے بڑے قابل قدر ہو یہ جڑے میرے عزیز نے شیخ مدنی صاحب انس مدنی صاحب ایتھے میرے بیٹے آئے نے انہوں نے نام انس ہی ہے انس نام دے ہور بھی ایتھے کئی نے انس نام ہی بڑا سونا ہے تو میں اس واسطے تواڈے لیکن آئندہ واسطے شیخ صاحب وہ جی بات ہے نا اللہ واسطے کر کے میرا لحاظ کریا کرو اکابر دی نگاہ وچ تواڈے اکابر دی نگاہ وچ میری قدر سی لیکن اے آج دا معاملہ نا قطعاً میں کسی قیمت تے برداشت نہیں کر سکتا میں تے بعد دلائل بیٹھ کے ایک ایک چیز دا نکھیڑ کیتا ہے ایک ایک چیز نو ویکھیا ہے اور میری گفتگو سنو اگر کسی جگہ تے ایک میرے تے کیس ہویا میں نکلیا اتوں کروں اگے گیا میں اگے پولیس دی گاڑی آ گئی انہیں کھلو جو پولیس دی گاڑی وہ بعد انہیں آخر چلو اتنے لے گئے جب میں پہنچا اتنے
انہیں آخیا جی تھوڑے تے ایک کیس ہویا ہے تو اتنے تو جانا ہے، اتوں دی پولیس اتنے آئے گی تو تمہیں لے جائے گی۔ اے میں گل کر رہا تو رب میرا سن رہا، ایک نقطے کا بھی فرق نہیں۔ میں خوش سی الحمدللہ۔ تھوڑی دیر ہوئی پولیس آئی، گڈی لائی، میرے آن کے کیا السلام علیکم، میں کیا وعلیکم السلام۔ میں کہا کیویں آئے ہو؟ انہیں آخیا تھوڑے واسطے آیا۔ میں کی پروگرام؟ انہیں آخیا تمہیں لے جانا ہے۔ میں کیا ہتھ کڑی کدھر لے آتی جی؟ آخر لگے تمہیں لانی۔ کیوں جی؟ وہ جا کوئی مولوی ہوں بھی ڈگ پہ ایویں گلا کرتا۔ وہ بعد اتوں میں سمجھتا ہی نہیں، اتوں کسے کیا کہ مت ایسا دن بنانا۔ وہ گھر چلے گئے، میں گھر چلا گیا۔ اگلا دن ہویا، وہ بعد گئے اتنے عدالت، جدوں وہ ایف آئی آر کٹن والا ہے، رب ذوالجلال دی قسم میں رب دی کتاب نو گواہ بنا کے کہہ رہا، مینوں کہن لگا جدوں میں اتنے گیا نا عدالت، انہیں ایسا شیخ مدنی صاحب انج ہاتھ کیتے ہیں۔ میں کہا کرو مینوں جفا مار لگا بھی دوڑ نہ جاواں، کیسے انج ہاتھ کیتے، میں انہوں جانتا نہیں سا۔ جدوں انج ہاتھ کیتے تو مینوں کہن لگا بھی میرے نال ایک باری سینے کا سینہ لا دے۔ میں کہا خیر ہوے صحیح، ایڈی ہوئی داڑھی سی۔ جب میرے نال معانقہ کیتا تو اس کیا میں رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا، میں جس دن دا اس پولیس افسر بڑھیا حرام ہے میں ایک ٹیڈی پیسہ بھی لیا ہوئے نال کہنے لگا میں تمہیں مبارک دینا، ساڈا سارے دا سارا خاندان تہاڈی نیٹ تے گفتگو سن کے حدیث بڑھیا ہے۔ ہوں اتنے کچیاں بلیاں باتاں دا تے نہیں۔ وہ بعد جناب میں اتنے چلا گیا، اور جدو پھر اسی سیشن کورٹ سے پیش ہوئے، اتنے اگلے دن اتنے ایک بی بی بیٹھی سی سیشن کورٹ کی سیٹ تے، وہ فردوس دو کٹھیاں کریے تے ایڈی موٹی سی، تو ہے نا فردوس عاشق، یقین جانو میں کہ سائیاں سانبھی بھائی ایڈی موٹی، توبہ توبہ توبہ۔ سڑ بڑھ کے کوڑا ہو گئی، سارا ریکارڈ ہی فیل کر دیا۔ انہیں کہ ہنے گرفتاری کرو، ہنے قریب مارو، ہنے جیل چ بچاؤ، ہنے انج کرو، اے کرو۔ میں چپ کر کے کھلوتا ہاں، اتوں پھر آرڈر آیا، انہیں کہ ساڈا اثاثہ کسی غلط فہمی چ مبتلا نہ ہو جاؤ۔ میرے دوستوں کو پتہ بھی نہیں، اگلے ضمانت کرا کے کیا جدو اسی اس دین نال پیار دا ثبوت دیتا ہے تو عرش والے نے پھر ساڑیاں عزتاں بڑھا کے بکھائیاں نے، پر دوگلی پلیسی نہیں۔ یاد رکھو اے او ہے کہ رسول کو آسمان تو جبریل پیغام لے کے آؤں دے اور پوچھ دے نے تے آپ کو نہیں یہ بات یسالونک عن الروح، دسو روح کی ہے سوال کرنا لگا، یسالونک عن الروح، روح دے بارے تواڈے کولوں سوال کردے نے کہ دو قسم دے روح ہوندے نے، ایک سیلانی ہوندا ہے، ایک روح جسمانی ہوندا ہے۔ جسمانی ہوندا ہے وچ وڑیا رہندا ہے تے سیلانی ہوندا ہے پھردا رہندا ہے۔ یسالونک عن الروح، آپ خاموش نے، اتوں جواب آیا ہے یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ روح میرے رب دا امر ہے، لیکن جنی دیر تک اتوں نہیں پیغام آیا آپ نے جواب نہیں دیتا۔ یہ دین من مانی کرن دی اجازت نہیں، اپنے طور تے کہ اے کر لو اے کر لو۔ جی کو آیا انہیں کہا جی میں اپنی بیوی نوں ایک باری طلاق گیا ہے، دوجی باری طلاق گیا ہے، تیجی باری طلاق گیا ہے، ہوں انہیں آخیا ہوں جائز ہو سکتی ہے، انہیں کہا جائز ہو سکتی ہے پر حلالہ کرو۔ حلالہ کا تو بےقدے تے حرامہ ہو گیا۔ یہو جہی دین نال پیار پانا، دین نو سمجھنا اور پھر دین نو اپنے عمل تے لیاونا، یہ ہوئی دیانت تے امانت ہے۔ دیکھو ایک بی بی آئی ہے پریشان ہے، وہ خامد نے کوئی ایسے الفاظ کہتے ہیں جنہوں اظہار کہتے ہیں، اور بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کو مسئلہ پوچھ دیے، آپ نے فرمایا تیرے بارے آسمان تو کوئی وحی نہیں اتری۔ تھوڑی دیر بات کر دی، آپ جواب نہیں دے رہے، ہن اٹھ کے جان لگی ہے
سپیشل جبریل آسمان تو پیغام لے کے آیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اور بیٹھی ہوئی اٹھ کے جان لگی، اجے دروازے تک گئی ہے، جبریل پیغام لے کے آیا ہے، بی بی واپس آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا تیرے واسطے رب نے جبریل نو بھیج کے تیرا مسئلہ مکمل کر دیتا ہے، اور تیرے واسطے عرش والے نے اس طرح نظر کرم فرمائی ہے۔ اس واسطے دین ہے جڑا قرآن دی شکل سے، اے دین ہے جڑا اسلام سنت دی شکل وچ ہے، اور وہ اس جگہ تے ایہو جی دیدہ زیب عمارت کدے وہ ہوندی سی جدوں اسی ہوندے ہے ایتھے، اے ہن ایک قابل دید ہے جناب۔ اللہ تعالیٰ انہوں قیامت تک اسی طرح تابناک چمکدا دمکدا چہکدا مہکدا رکھے، جیوندے رہے، تے انشاءاللہ یہ ملاقات ہونا رہنیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا